نصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا ند له لا ند له ولا جد له ولا مثل له ولا مثيل له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومحبوبنا ومخدومنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انسان نو اللہ پاک نے شان مرتبہ درجہ مقام تو بہت ہی اعلیٰ عطا فرمایا ہے مگر فطرت دے اعتبار نال طبیعت دے اعتبار نال مزاج دے اعتبار نال جسم جان دے اعتبار نال انسان نہایت ہی ضعیف اور کمزور پیدا ہے انسان بہت زیادہ غلط فہمی کا شکار ہے اور اپنے اتنے انسان کو بڑا گھمنڈ اور بڑا ناز تے فخر ہے کہ میں بڑی شاعر ہوں میری بڑی طاقت ہے بڑی قوت ہے بڑی پاور ہے اور اسی طاقت اور قوت نو اپنی ڈھائی اور اپنی غلبے کا ذریعہ اور سبب سمجھے گئے
حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے جو وضاحت فرمائیے وہ اس طرح ہے کہ اللہ نے فرمایا خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا، پیدا کرن والا جلن انسان کے بارے یہ وضاحت فرمائے کہ انسان نہایت ہی کمزور پیدا ہوا ہے۔ تو اگر انسان اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا ہے، مضبوط سمجھتا ہے تو انسان کی غلط ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ اللہ کریم نے انسان کی حفاظت کا بہت ہی زبردست انتظام، انسان کا خیال کرتا ہے جو یہ میں اگر محفوظ ہوں تو اس وجہ تو ہاں کہ میرے اندر طاقت پورا ہے۔ حالانکہ انسان اگر محفوظ ہے تو اللہ دے فضل تے اللہ دی رحمت نال محفوظ ہے، ورنہ انسان جس ماحول وچ رہندا پیا ہے، جس زمین دے اوتے اور جس آسمان دے تلے پہ رہا ہے، اور انسان جنا دیو ہیکل مخلوقہ دے درمیان پہ وستا ہے، اگر انسان کو اللہ کی حفاظت نہ ہوئے تو ایک لحظہ بھی زندہ رہنا مشکل۔ یہ تو اللہ نے انتظام کیتا ہے انسان کی حفاظت، جو انسان بڑے آرام نال، بڑے سکون نال، بڑی سہولت نال، بڑی خوشگواری نال، بڑی خوشحالی نال، بڑے آسائش نال زندگی گزارنا، یہ رب دی حفاظت دے انتظام۔ ورنہ اتنی بڑیا مخلوقہ دے اندر انسان دا محفوظ رہنا یہ انسان دے واسطہ معاملہ۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کا نظام اس طریقے نال بنایا ہے تاکہ ہر چیز اپنے کنٹرول چلاوے، اپنے ہاتھ چلاوے، اپنے دائرے چلاوے، کوئی چیز انسان نو نقصان نہ پہنچا، ہر چیز نو اللہ نے اپنے اس محدود دائرے دے اندر پابند کیا۔ ورنہ زمین کے اندر اتنی خطرناک مخلوقات ہیں کہ اگر وہ زمین کے منہ تے باہر آ جائے تو انسان کا جینا مشکل ہے۔ اللہ نے انہوں زمین کے اندر رکھا، سمندر کے اندر، دریاواں کے اندر ایسی دیو ہیکل مخلوقہ موجود ہیں کہ اگر وہ باہر آ جائے تو انسان کی زندگی خطرے میں ہوتا ہے۔ خود یہ زمین اتنی بڑی، جس زمین کے اوپر انسان بستا پہ ہے، رہندا پہ ہے، اگر یہ زمین انسان کی زندگی واسطے موضوع اور مناسب اللہ نے نہ بنائی ہوتی تو زمین کے اوپر رہنا بھی نہ ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے زمین کو اتنا سخت نہیں بنایا اور اتنا نرم بھی نہیں بنایا۔ سخت بناوا آتا انسان کا زمین تے رہنا وقت نہیں مشکل ہو جائے، نہ ہل چلا سکیا، نہ زمین کو کریج کے مکان تے کوٹھیاں تے بنگلے بنا سکیا،
نہ فصلوں تے کھیتیاں زمین اپنی اگا سکیا، اور اگر نرم بنا دے وہاں تا در بن جاوے انسان دا ماتمی رہنا تے چلنا مشکل ہے۔ میں زمین نو اعتدال نال بنایا، اتنا نرم بھی نہیں بنایا تے اتنا سخت بھی نہیں بنایا۔ پھر زمین نو اللہ نے ٹھہرا دیتا ہے، اگر زمین حرکت کرے دی رہے تاوی انسان دا زمین تے بسنا مشکل ہے۔ سورج اللہ نے اس انداز نال زمین تو اتنے فاصلے تے دور رکھا ہے جو گرمی بھی پہنچے تے روشنی بھی، لیکن اعتدال دی حالت۔ اگر کچھ تھوڑا قریب آ جاتا تو انسان کا مت بھی دنیا تے رہنا دشوار، زیادہ گرمی پیدا ہو جائے، زیادہ چمک تے روشنی آ جائے تبھی انسان نہ رہ سکے۔ سورج نو اپنے کنٹرول وچ رکھا، زمین نو اپنے کنٹرول وچ رکھا، پہاڑاں نو اپنے ہاتھ وچ رکھا، سمندراں نو اپنی ہاتھ وچ رکھا۔ سمندر اپنی جگہ تے اچھلتا تے اگلتا پہ، مگر اپنی جگہ اپنا ٹھکانہ چھوڑ کے زمین کے منہ تے باہر نہیں آتا۔ یہ اگر اپنی جگہ چھڑ دیتا سمندر زمین تے پھیل جاتا تاکہ انسان تباہ تے برباد ہو جاتا۔ اگر سورج کی گرمی حد تو زیادہ ہو جاتی تاکہ انسان کا دنیا تے بسنا ناممکن ہو جاتا۔ ہوا نو خوشگوار ماحول میں چلائے، اگر ہوا تیز ہو جاتی تاکہ انسان کا رہنا مشکل ہو جاتا۔ ہوا مستقل طور پہ ٹھہر جاتی تے رک جاتی، اس حبس کی وجہ تو تاکہ انسان ختم ہو جاتا۔ ہر چیز نو اتنی بڑی مخلوقاں انسان کے واسطے پیدا کیتیاں جنہاں نے اندر انسان کو بسایا تے رہایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہر مخلوق نو اپنے اعتدال تے رکھا ہے تاکہ کوئی مخلوق میری انسان دے اوتے تجاوز کر کے تے انسان کو نقصان نہ پہنچائے۔ انسان کیڑی شے؟ سورج کی گرمی کے سامنے انسان کی کیا ہوگا؟ ہوا کی تیزی کے مقابلے دے اندر انسان کی کیا حیثیت ہے؟ سمندر دے سختی دے اندر تے سمندر دی بہتات دے اندر انسان کی کیا حیثیت ہے؟ پہاڑاں دیاں بلندیاں تے انہاں دیاں مضبوطیاں دے مقابلے دے اندر انسان کی کیا حیثیت ہے؟ یہ ساری مخلوقاں اللہ نے اپنے اعتدال وچ رکھی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اگر یہ اعتدال کو باہر آ جاوے تیرا دنیا تے رہنا ناممکن ہو جائے، مگر یہ رب دا فضل ہے، رب دا کرم ہے، رب دا احسان ہے۔ نقصان پہنچانے والی چیزاں بھی اس انداز نال میں قید کیتا ہے کہ تینوں نقصان نہ پہنچانے بلکہ انہاں کو تو فائدہ ہو۔ گرمی نقصان پہنچیں گی مگر اس اعتدال نہ رکھا جو انسان فائدہ ہوتا ہے۔ سردی نقصان پہنچتی ہے مگر اس اعتدال نہ رکھا جو انسان فائدہ ہوتا ہے۔ پانی نقصان پہنچاتا ہے مگر اس اعتدال نہ رکھا جو انسان کو فائدہ پہنچائے۔ انسان فصلوں تے اپنی کھیتیاں پیدا کرے بارشوں کے ذریعے، اگر بدل اتنے آ جائے جو پانی برسنا شروع ہو جائے تو انسان کی زندگی ناممکن ہو جائے، انسان تباہ تے برباد ہو جائے، مگر حد اعتدال کے اندر بارشاں رکھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اتنیاں برسیں تاکہ اس کی فصلیں تے کھیتیاں پیدا ہوں، مگر اللہ فرماتا ہے کہ انسان اپنی حد تو ٹپ جائے، انسان حد اعتدال تو اگے آ جائے، رب کی بغاوت کے اوتے تر جائے، رب کی نافرمانی کرنی شروع کر دے اور گناہ تے معاصی اور اللہ پاک نے بڑھائے ہوئے قانون تے حدود انہاں تو تجاوز کرنا شروع کر دے تو پھر میں بھی انسان کو سمجھاون واسطے سزا دے طور پہ نہیں، سمجھاون واسطے انسان نو کسے ایک مخلوق نو تھوڑا جتنا اعتدال تو باہر کر دیا، جلے وہ اعتدال تو باہر آتی
پھر انسان چلانا شروع کر دیتا ہے، چیخنا شروع کر دیتا ہے، پھر انسان کی آبادیاں تباہی تے بربادی کا شکار ہو جاتی ہیں، کاروبار انسان کے تباہ تے برباد ہو کے رہ جاتے ہیں، مال تے مویشی انسان کے تباہ تے برباد ہو جاتے ہیں۔ وہ جڑی اتنے عرصہ 60 سال گزر گیا، 100 سال گزر گیا، اپنی حد اقتدار پہ رہتی آئی، 100 سال کے بعد 70 سال کے بعد تھوڑا جتنا حد اعتدال کو اگے ہوئی آبادیاں تباہ دے برباد کر دیا کوئی۔ اللہ فرماتا ہے یہ صرف بطور عبرت دے گئی، یہ سزا نہیں ہوگی۔ دنیا کے جہان میں کوئی بھی انسان کو تکلیف آتی ہے وہ بطور عبرت ہے، سزا کے واسطے اللہ نے اگلا جہان ہے، وہ اگلا جہان جزا سزا ہے کہ دنیا کا جہان جزا سزا نہیں بنایا۔ ہاں البتہ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی اللہ کی طرف ایسی بلا تے آفت آ جاتی ہے، وہ صرف اس واسطے عبرت نصیحت ہوتی ہے تاکہ لوگوں کو نصیحت ہو جائے کہ اپنے رب کی یاد کرنا شروع کریں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ سارا جہان، آسمان، زمین، بر، بحر، حجر، شجر، پہاڑ، ہوا، فضاں، یہ تیرے واسطے مینوں پہچان دیا دلیلاں بھی ہیں تے تیریاں ضرورتاں پوری کرن دیا یہ سامان۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِیزُ الْغَفُورُ الَّذِی خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا تبارک الذی بڑیاں برکتاں والی او ذات الذی بیدہ الملک جس کے کنٹرول دے اندر ہے ساری کائنات، جس کے قبضہ ہے قدرت دے اندر ہے ساری کائنات، جس کے ہاتھ دے اندر ہے ہر چیز دی باغ ڈور۔ فرمایا بیدہ الملک آسمانوں دی باغ ڈور بھی اللہ دے ہاتھ دے اندر، زمین دی باغ ڈور بھی اللہ دے ہاتھ دے اندر، سمندروں دی باغ ڈور بھی اللہ دے ہاتھ دے اندر، پہاڑوں دی باغ ڈور بھی اللہ دے ہاتھ دے اندر، ہواؤں دی باغ ڈور بھی اللہ دے ہاتھ دے اندر، بدلتے فضاؤں دی باغ ڈور بھی اللہ دے ہاتھ دے اندر۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ ہر کائنات ذرے ہوتے اسے اللہ دی قدرت قائم ہے، اللہ دی طاقت ہے، اللہ دا غلبہ قائم ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات اللہ وہ ذات ہے جس نے موت بھی بنائی تے زندگی بھی بنائی۔ دو چیزاں مگر دو چیزاں ہی دوسرے دے متضاد مقابل۔ الذی خلق الموت والحیات اللہ وہ ذات ہے جس نے موت بھی پیدا کی ہے، زندگی بھی پیدا کی ہے۔ زندگی اس وقت بنائی ہے تاکہ انسان محنت کر سکے، انسان عمل کر سکے، انسان کوشش کر سکے، تے موت اس وقت بنائی ہے تاکہ موت دے ڈر تو انسان حد اعتدال تو باہر نہ آنے، اللہ دی بغاوت نہ کرے، رب دی نافرمانی نہ کرے، یہ نہ خیال کرے کہ زندگی کا پیام بن گئی اور میں ہمیشہ زندہ رہنا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے موت دا ڈکا اس واسطے نہ دیتا ہے، موت دی حد مقرر فرما دیتی تاکہ انسان میں چیز باور ہو جاوے جو زندگی ہمیشہ نہیں بلکہ آخر زندگی مک جانے۔
زندگی پیدا کی ہے عمل واسطے تے موت پیدا کی ہے ڈراوے واسطے تاکہ عمل کرے تے عمل ایسے کرے جڑے اللہ نو پسند اللہ دی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا تاکہ اللہ تمہاری آزمائش کرے جو کون ہے تھوڑے وچوں جڑا سونے عمل کرندا ہے پاکیزہ عمل کردا ہے اچھے عمل کردا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو الغفور ہوا ذات جڑی قلب والی بھی تے بخشن والی غالب بھی اللہ زبردست اللہ قیوم اللہ طاقت والا اللہ قوت والا اللہ قدرت والا اللہ بادشاہی والا اللہ عظمت والا اللہ جبر والا اللہ طاقت قوت والا وهو العزیز الغفور اللہ دی طاقت قوت نال اللہ دی صفات بخشنا ہے دنیا کے اندر اگر کسی کو طاقت ملتا ہے تو وہ پھر بخشنا بھول جاتا ہے نرمی ختم ہو جاتی ہے معاف کرنا اس کا شیوا نہیں کرتا مگر بلکہ اپنے طاقت کے مشن کے غرور کے اندر ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے اللہ فرماتا ہے میرے جیسا طاقت والا بھی کوئی نہیں میرے جیسا غلبے والا بھی کوئی نہیں میرے جیسا قوت والا بھی کوئی نہیں مگر اس کے باوجود میرے جیسا رحم کرنے والا بھی کوئی نہیں میرے جیسا بخشنے والا بھی کوئی نہیں میرے جیسا کرم کرنے والا بھی کوئی نہیں میرے جیسا فضل کرنے والا بھی وَهُوَ الْعَزِيزُ وَهُوَ الْغَفُورُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا اللہ پاک فرماتا ہے اللہ وہ ذات ہے جس نے 7 آسمان بنائے درجہ بدرجہ کتنے آسمان 7 آسمان 7 سماوات جس نے 7 آسمان طباقا طبق در طبق درجہ بدرجہ خلق 7 سماوات طباقا ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت جڑی آیت کی وجہ تو میں تمہید شروع کی تھی وہ ایک آیت کا ٹکڑا ہے اللہ پاک فرماتا ہے ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت میں اللہ نے اتنی بڑی مخلوق بنائی ہے اتنا بڑے آسمان سب بنائے اتنی بڑی زمین بنائی ہے حجر شجر بربار بالکل صحرا تے جنگل تے سمندر دریا بنائے مگر فرمایا ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت اللہ نے جڑی مخلوق بنائی اس اللہ دی پیدا کی ہوئی مخلوق دے اندر خرابی تینوں نظر خرابی ہے جڑے مقصد واسطے اللہ نے پیدا کیا ہے وہ مقصد پورا نہ کرے اس کو پیچھے بھاگ جاوے یا اس کو اگے بھاگ جاوے یہ ایک تفاوت تے خرابی اللہ پاک فرماتا ہے جڑی چیز نو جس مقصد واسطے پیدا کیتا ہے جڑی اس کی ڈیوٹی مقرر کی ہے 1000 سال ہو گئے وہ اپنی ڈیوٹی پوری کر رہی ہے اس اپنے دائرے حد کو تجاوز نہیں کرے گی اپنے حد کے اندر رہ کے اپنی ڈیوٹی مکمل کر رہی ہے آسمان کو اس مقصد واسطے بنایا آسمان اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں زمین کو اس مقصد واسطے پیدا کیتا ہے زمین اپنی ڈیوٹی ادا کر رہی ہے پہاڑ کو اس مقصد واسطے پیدا کیتا ہے پہاڑ اپنی ڈیوٹی سورج کو اس مقصد واسطے پیدا کیتا ہے سورج اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں اپنے ٹائم پہ ابھرتا ہے ٹائم پہ لاتا ہے نہ زیادہ گرمی دیتا ہے نہ بالکل بے نور ہو جاتا ہے جس چیز کے اوپر اللہ نے اس کو فٹ کر دیتا ہے 1000 لاکھ سال گزر گئے اس نے گرمی دی ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت اتنا فاصلے اللہ نے ستارہ کے درمیان رکھے کہکشاؤں کے درمیان رکھے سورج کے چاند کے درمیان رکھے زمین کے باقی سیاروں کے درمیان اتنا فاصلہ اللہ نے مقرر کیتا ہے اس فاصلے کے اندر ہی راندے پہ اگر تھوڑا جتنا اس دائرے کو ہٹ جاوے اس راستے کو ہٹ جاوے پورا نظام ہی تباہ ما ترى في
فی خلق الرحمن من تفاوت. انسان ذرا اتنی بڑی مخلوقاں میں خدا نے پیدا کی مگر وہ بغاوت نہیں کر رہی, وہ حد تو نہیں بیان کر دیا, وہ حد تو تجاوز نہیں کر رہی, وہ اپنی ڈیوٹی ادا کر رہی ہیں. مگر انسان ہے کہ تو ایک ننھی سی مخلوق, نہایت ضعیف تے کمزور مخلوق, مگر تو کتھائی نہیں پیا سمجھتا. بغاوت تو بغاوت کی جا رہے ہیں, حد کراس کی جا رہے ہیں, رب دے قانون توڑی جا رہے ہیں, رب دے آئین پھان کے جا رہے ہیں, مگر اس میں کوئی خطرہ دے فکر نہیں. اللہ فرماتا ہے ویکھ لے جڑی مخلوقاں میں ہاتھ وچ رکھیا ہوئے نا, اگر تھوڑا جتنا ہاتھ تو باہر چکرا تے تیرا دنیا تے رہنا بھی نہ ملے. سمندر زمین پہ پھیلتا ہے, انسان کا نشان ناسی نہیں ہے. اللہ نے ایک قوم کو تو اسے عذاب نہ دیا. وہ کیا کی حضرت نوح علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام کی قوم, اللہ نے انہوں نے عذاب پانی بطور عذاب کا ساتھ قرآن پاک میں آیا. اللہ نے حکم کیتا زمین یا رسول اللہ ماتے ویا سماء اقلعی وغیث الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین. اللہ نے حکم کیتا زمین یا رسول اللہ ماتے, اے زمین پانی اپنا کڈنا شروع کر دے, ویا سماء اکلے اے آسمان پانی برسانا شروع کر دے. زمین پانی ابلن لگ گئے, آسمان پانی برسانا لگ گیا. اللہ پاک فرماتا ہے غیث الماء, پانی اس وچ آ گیا جو اس کے اندر آ گیا. قضی الامر, اللہ کا فیصلہ ہو چکا تے پورا ہو گیا. واستوت علی الجودی, پانی ابلدا گیا نکلدا گیا تے اوپر چڑھدا گیا. واستوت علی الجودی, جڑا سرزمین دا جڑا پہاڑ ہے سب تو اونچا پہاڑ, سب تو اونچی چوٹی پہاڑ دی, اس چوٹی دے جا برابر ہے. واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین. آگے گیا دوری ظالماں واسطے, تباہی ظالماں واسطے, بربادی ظالماں واسطے, لعنت ظالماں ہوتے جنہاں اللہ کے رسولاں نوں جھٹلایا, نوح علیہ السلام دی تکذیب کی تھی. اللہ پاک فرماتا ہے حضرت نوح علیہ السلام دا دے کلمے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. اے میری قوم دے لوگو, اللہ کی عبادت کرو کیونکہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. سبحان اللہ. یہ چار پانچ نبیوں کا اللہ نے تسلسل دیا. ایک رکو نوح علیہ السلام نے تذکرہ تھا اس کی قوم کا, پھر حضرت ہود علیہ السلام تے اس کی قوم کا ذکر آیا, پھر صالح علیہ السلام, حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا ذکر آیا, پھر شعیب علیہ السلام کی, اور اس ساری قوم اللہ نے نبیوں کی تکذیب کی وجہ کو تباہ دے برباد. دنیا میں چینہ دیتے عذاب آیا, صفا رکھتی کو رب نے مٹا کے رکھ دیتا. نوح علیہ السلام نے قوم نے ہوتے عذاب آیا پانی کا. اللہ فرماتا ہے فکذبوا فانجیناہ والذین معه فی الفلک واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا انہم کانوا قوما عمین. لوگوں نے نوح علیہ السلام کی تکذیب کی تھی, اساں سارے نوں پر کر دیتا تے نوح علیہ السلام دے منن والے نوں. اسی طرح فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا, عادیاں کی طرف اللہ نے ہود علیہ السلام کو رسول بنا کے بھیجا. تے ہود علیہ السلام نے کیڑی تبلیغ کی تھی اپنی قوم کو, قال یا قوم اعبدوا اللہ, اے میری قوم دے لوگو اللہ دی عبادت کرو. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ
قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ہر نبی نماز کی تبلیغ بات دے اندر، روزوں کی تبلیغ بات دے اندر، صدقہ خیرات کی تبلیغ بات دے اندر، باقی اعمال تے عبادات کی تبلیغ بات دے اندر، سب تو پہلی تقریر، سب تو پہلا بیان، سب تو پہلی تبلیغ تے دعوت تے بیان کیڑا ہے؟ اللہ دے نبیوں دا الہ غیرہ، ایک اللہ دی عبادت کرو کیوں جو اللہ کے سوا الہ کوئی. اور اگر بندہ اور فکر کرے اللہ کے نبیوں کے واقعات حضرت نوح علیہ السلام اور سمجھ آئی گل جو اللہ کی توحید کی کتنی بڑی اہمیت، کتنا ضروری مسئلہ، کتنا اہم مسئلہ ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال کی اگر قوم دوسرا کوئی مسئلہ نہیں. اور اندازہ کرو بھائی توحید اللہ نے اللہ کو کتنی پیاری ہے. اس وقت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. یہ ساتھیہ سچے دل میں لا الہ الا اللہ جنت داخل. اللہ اللہ پاک فرماتا حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کی طرف رسول بن کے آئے. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. سردار قوم دے بڑے بڑے امیر لوگ، جگیردار، سرمایہ دار. قال الملأ الذین کفروا من قومی. اللہ کریم فرماتا ہے حضرت ہود علیہ السلام دی قوم دے وچوں سردار لوگ بولے. کون؟ سردار، دولت مند، امیر لوگ. سب تو پہلے نبیوں دی امیر لوگ، سردار لوگ مخالف. قال الملأ الذين كفروا من قومي إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. اے ہود صدق کرو بالکل مجنون تے پاگل دیوانہ ہے دیا. تو تا دیوانہ ہے کیوں؟ اس واسطے جو تو اپنا دین تے مذہب چھوڑ دیتا ہے، اپنے پیوڑا نے طریقے نو چھوڑ دیتا ہے. کوئی نما دین تے نمی شریعت تے نمے بیان سارے سامنے پیش کرنا ہے. اسانو تائیں یہ محسوس ہو رہا ہے جو تیرا دماغ ٹھکانے تے نہیں رہا. اِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. حضرت ہود علیہ السلام فرماتے ہیں یا قوم لیس بی سفاہۃ ولکنی رسول من رب العالمین ابلغکم رسالۃ ربی وانا لکم ناصح امین. اواجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح وزادکم فی الخلق بسطا فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون. یہ ساری حضرت ہود علیہ السلام کی تقریر. حضرت ہود علیہ السلام سمجھنے پہ میں اپنے کو کوئی گل نہیں کرے گا. ابلغکم رسالۃ ربی، میں تو اپنے رب دے پیغام تانوں سننا، اپنے رب دا بیان تانوں سننا. اللہ دی طرف جو وحی ہوتی ہے وہ پیغام تواڈے سامنے پیش کرنا تے تانوں بڑا تعجب ہوندا ہے جو ایک مرد ہو کے انسان تے بشر ہو کے اس دے اوتے فرشتہ کیویں آندا پیا ہے، اللہ دا رسول کیویں ہویا ہے. اواجبتم من جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح. حضرت ہود علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ دی نعمت یاد کرو جو اللہ
اللہ نے نوح علیہ السلام دی قوم ختم کر کے بعد تھانو اللہ نے زمین دی آباد کی. اللہ نے تھانو آباد کی. اللہ نے تھانو نعمتاں دی. فذکروا آلاء اللہ اللہ دی نعمتاں یاد تے اللہ نے تھانو بڑا جسم والا تے بڑے قدر کرامت والا اللہ نے تھانو بڑا جسم عطا کیتا ہے, بڑی طاقت عطا کی. اللہ کا شکر ادا. قوم دی قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ, تو یہ گل کرنا جو ایک اللہ کی عبادت کرنا. قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا, تے اس دین نو تے اس عبادت نو تے اس مذہب نو چھوڑ دیواں جڑا مذہب تے جڑا دین ساڈے پیو لگنا. ونذر ما کان یعبد آباؤنا فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین. حضرت ہود علیہ السلام آکھن لگے جڑا تو سانو ڈراوا دینا عذاب دا, جو عذاب آوے سی تے ختم ہو جاسو, میری بات من لو اللہ دے عذاب تو بچ جاؤ. آکھن لگے کہ کنا لتا فتنا علی ما جانا, آکھن لگے فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین. جڑے عذاب دا ڈراوا دینا جلدی کرو عذاب کھلنا. اصل پہلے دھمکی وچ آن آوے اصل نہ ڈرتے میرے عذاب عذاب آوے سی عذاب آ جاسی. فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین. اللہ کریم فرماتا ہے پھر آیا عذاب فقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا وما كانوا مؤمنین. اللہ دا عذاب آیا تے اللہ نے فرمایا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم ناس مستمر تنزل الناس کأنہم اعجاز نخل منقعر. اللہ پاک فرماتا ہے اساں تیز تند ہوا تے چلا دیتی جڑی پہلے خوشگوار تے موزوں طریقے نام چلتی رہندی تے اگر آدمی اللہ فرماتا ہے ہوا اپنے سمندر دے اندر کشتیاں لے کے چلتے پے ہونے اوتھے چادر بن کے پاک بنا کے تے کشتیاں بڑی آرام نال ہوا دے دباؤ نال سمندر دے اندر چلدیاں پیاں ہوندیاں. یہ اثر رب دا انعام تے احسان ہوندا ہے. مگر وہ ہوا جڑی تیری زندگی دی ضرورت ہے, وہ ہوا جڑی تیری خوشگواری ماحول دی ضرورت ہے. فارسلنا علیہم ریحا صرصرا, اسا اتنی تیز چلا دیتی, اتنا سخت طوفان, اتنی تیز ہوا. کتنے دن فی ایام نحسات 7 دن وہ ہوا چلتی رہی, صبح بھی تے شام تے رات دن. حتی اللہ پاک فرماتا ہے فارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم ناس مستمر تنزل الناس کأنہم اعجاز نخل منقعر. اس طرح لوگ بکھرے پے زمین دے اندر جویں کھجوراں دے بر پے ہوئے زمین اصل تباہ بڑیاں بڑیاں طاقتاں والے جڑے درخت نوں ہاتھ کرتے نہ تے بوٹا سمیت سکتے کھجیاں کتنے بہتنا بڑے طاقت والے. لیکن اللہ دا عذاب آیا کہ سب ہنستے مٹ گئے. اسی طرح سمود حضرت صالح علیہ السلام دی قوم اس دے اوتے اللہ نے عذاب بھیجا. آخر لگے صالح اگر تو اللہ دا رسول ہے تو ایک نشانی تیرے کو منگدے پے ہاں, اگر وہ نشانی دکھا تا سانو رسول من لے. کیڑی نشانی؟ اگر تو اللہ دا رسول ہے پہاڑ دے وچوں زندہ ڈانچی نکل آئے, پہاڑ زندہ نال توڑا بھی ہوئے سوئی ہوئی ڈانچی پہاڑ دے وچوں نکلے. حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی تھی, اللہ پاک نے انہاں دا منہ منگا معجزہ وکھا دیتا.
انہوں نے اکیلے دے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آؤ میرے رب دی اجازت آ گئی میرے رب دا اذن آ گیا آج میں تمہیں اپنی نشانی دکھاواں جہاں مطالبہ تساں کیتا ہے تہاڈا پورا ہون لگا ہے پہنچ گئے پہاڑ دے قریب اکھاں نال ویکھدے پئے جو پتھر دے وچوں ڈاچی پئی نکلدی پتھر دے وچوں ڈاچی پئی نکلدی جویں مادہ دے پیٹ وچوں بچہ نکلدا ہے اللہ پاک نے پتھر دے پیٹ وچوں ڈاچی پیدا کر دتی وہ ڈاچی تا اللہ دا معجزہ رب دی قدرت دی دلیل تے نشانی آئی کوئی عام چھوٹی موٹی ڈاچی نہیں ڈاچی بھی اتنی بڑی اللہ پاک نے بنائی جو جناب جڑے جنگل وچ جاوے صفایا کر دے جڑی چارگاہ دے وچ چلن واسطے جائے صفایا کر دے تے او جڑے خوہ دے وچوں او پانی پیندے ان لوگ تے اپنے جانوراں نوں پلاندے ان حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا ہن ایک دن اس دا نمبر میں پانی پیون دا تے ایک دن تہاڈا نمبر جس دن ڈاچی دا پانی پیون دا نمبر ہونا ہے اس دن تساں نہیں جڑا دن ڈاچی دا پانی پیون دا ہوے او سارا پانی خوہ دا مکا جاوے صاف کر دے تے اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر انہاں جو منگا معجزہ منگا ہے تھوڑے نہ تے یہ آزمائش تے امتحان طرف دی طرف ضرور ہونا ہے اس واسطے انہاں حکم فرما دے جو خیال کرنا اس ڈاچی نوں روکنا ٹوکنا نہیں جتھے اللہ دی نال چلے پھرے ودی جہدیاں فصلاں دے وچ کھاوے پیوے ودی جتھے بھی بندے اس نوں کہیں وپرا نہیں جے اگر تساں اس نوں نقصان پہنچایا تا اللہ دا عذاب آ جائے مگر وہ کام برداشت نہ کر سکی اس ڈاچی کو برداشت نہ کر سکی انہاں تجویز کیتی میں تفہم دی اس کو ختم کرو شروع اتارو ڈاچی کو قتل کر دو قیدار نامی ایک بدبخت شخص اس نے اپنے ذمے لے آئے کام جو میں اس ڈاچی اسے ڈاچی قتل کر دیا پہلے پوچھا کبھی پھر قتل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ترائے دن تو نبوت ترائے دن دے بعد اللہ دا عذاب تیار ہو جا اللہ نے عذاب نہ کرنا ترائے دن دے وچ ایسا آواز پیدا ہوئی سخت آواز ایسی چیخار سارے سارے کچھ ختم اتنی سخت دماغ پھٹ گئے کلیجے پھٹ گئے دل پھٹ گئے اتنی سخت غار دے آواز آئی جو کوئی بھی زندہ نہ رہ سکتا ہوئے بچے جڑے حضرت صالح علیہ السلام دے ایمان لے آئے ہمارے عذاب دے واقعہ اللہ نے قرآن دے لوط علیہ السلام کی قوم تے عذاب آیا اللہ فرماتا ہے انترنا علیہم مطرا فساء مطر المنذرین اللہ نے پتھروں دی بارش برسا دی زمین کو الٹا کر دیا پتھر دی بارش برسا دی انہوں کا نام و نشان دوستو پچھلے جنم میں جڑا سیلاب دا عذاب ہے مگر اساں لوگ ٹیس کر پاس نہیں عذابیں انہاں تے عذاب آیا ساتھی تک ہوئی اہاں ٹھیک ٹھاک بچے مگر وہ دن بھی آ سکتا ہے کہ تساں بھی اللہ کی گرفت تھا اس واسطے اس دن کو ڈرنا چاہیے اور اس دن کے آنے تو پہلے اپنے رب کو سچی توبہ کرو اللہ کو معافی مانگو آج کل کے حالات ملک دے بڑے ہوئے لگتے کہیں پیدا رب دے کوئی عذاب دے آسان بہت سنگین اللہ کی گرفت آ سکتی اس قوم کے اوپر اور یہ ضروری نہیں کہ سیلاب کی صورت میں عذاب آئے زلزلے کی صورت میں عذاب آئے یا آسمانی آفتہ کی صورت میں عذاب آئے اللہ فرماتا ہے میں کہتے ہیں تھوڑے پیروں کی طرف عذاب پیدا کر دے رہا یا آسمان کی طرف عذاب پیدا کر دے رہا یا تیسری صورت آپس میں لڑا کے تباہ آپس میں لڑا تھوڑا سکون ختم کر دے رہا تھوڑی زندگی تباہ دے برباد کر دے رہا
یہ مختلف صورتیں اللہ کی ناراضگی دیاں رب نے عذاب دیاں پوری قوم کو چاہیے جو اللہ نے عذاب کو معافی منگے اپنے گناہ دی معافی منگے یہ تھوڑے تھوڑے عذاب یہ ایک نصیحت ہے اللہ فرماتا ہے ما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اهلها بالباساء والضراء لعلهم يضرعون اسا ہر قوم کے اندر اسی طرح ہلکے ہلکے تھوڑے تھوڑے عذاب بھیجے تاکہ وہ عاجزی کریں تاکہ وہ توبہ طائب ہو جائیں مگر عام طور پہ لکھا گیا جو لوگوں راستے پاس اللہ نے عذاب دیکھ کے بھی انہوں نے رب دا خوف نہیں آتا تے آدھے یہ آباد ساتھ زمانہ ہے ایک نیار ہوتا رہتا ہے پہلی قوموں تے بھی ہویا مگر اللہ پاک فرماتا ہے جنہوں میرا غصہ حد تو زیادہ ہو جائے اللہ دا غضب زیادہ ہو جائے تو پھر اللہ کریم انہوں نے عبرت کا نشان بنا دیتا ہے اللہ سانو عمل کی توفیق عطا فرمائے عابدا عامرا عالما كاملا قائدا احسن الورى اجدل الورى نظمن الورى اجمل الورى اكمل الكائنات مسعودا ومحبوبا دليلا كميلا اذيلا سجيلا وكيلا دليلا بوحدة رب جليل الى